السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھانا کتنے ٹائم دن کے اندر کھانا چاہیے۔ بعض لوگ تو 5 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ کھاتے ہیں کہ اس مریض کو شوگر ہے جی، اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد یہ کھاتا ہے۔ دوستو یہ انتہائی بری عادت ہے، بہت خطرناک عادت ہے کہ جب وہ کوئی چیز تھوڑی دیر کے بعد کھاتا ہے تو اس کی انسولین جو ہوتی ہے وہ سپائک کرتی ہے۔ دوبارہ سپائک کرنے کی وجہ سے اس کی جو شوگر کا معاملہ ہوتا ہے، پنکریاز کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے، بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا جو لبلبہ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے یہ مریض جو ہوتا ہے بالکل ہی لا علاج ہو جاتا ہے، اور شوگر کا مسئلہ جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے بہت بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مریض تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھاتا ہے، کوئی بھی بندہ زیادہ دفعہ کھاتا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھاتا ہے، تو اس کا باڈی جو ہوتی ہے اس کے میٹابولزم کو تیز کر دیتی، فاسٹ کر دیتی ہے کہ اس نے کھانا کھانا ہے تو اس کو فوراً ہضم کرو، وہ فوراً ہضم ہوگا اور باہر نکل جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پروٹین کھائی، پروٹین مقدار میں زیادہ کھا لی، چونکہ تھوڑے وقفے سے کھانی ہے انہوں نے، تو جسم جو ہوتا ہے اس پروٹین کو جسم میں کنزیوم نہیں کرتا، جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ پروٹین کھائی ہے یا فیٹ کھائی ہے، کوئی بھی چیز کھائی ہے، یعنی اگر ایک بندہ پروٹین ہی کھائے گا تو اس کے بعد وہ فاسٹنگ کرے گا، یعنی بھوکا رہے گا کچھ دیر تک، تو وہ باڈی اسی پروٹین کو اٹھائے گی اور اس سے مزید پروٹین پیدا کرے گی اور جسم میں کنزیوم کر لے گی۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو باڈی جو ہے وہ پروٹین بھی نکالے گی اور اس کے ساتھ جو جسم سے پروٹین ڈیمیج ہوئی ہے وہ بھی نکال دے گی۔ اس طرح جسم دن بدن کمزور ہوتا جائے گا، بھدا ہوتا جائے گا، اور اکثر لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم بھدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی برا لگتا ہے۔ دوستو ساری باتیں بتاؤں گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت ہی نالجیبل باتیں ملیں گی۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ مختصر انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے ہیلتھی لائف سٹائل، ہیلتھی فوڈ، دن میں کتنی دفعہ کھانا چاہیے۔ دوستو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے دن کے اندر 3 دفعہ کھانا ہے، 4 دفعہ کھانا ہے، 5 دفعہ کھانا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے ہمارے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی آئیڈیالوجی ہے۔ ان کو اگر ہم فالو کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے اندر 2 دفعہ کھایا، اور کس وقت کھایا کہ جب بھوک لگی، اور بھوک لگی کھایا، بھوک ختم ہوئی فوراً چھوڑ دیا، پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اور یہی ہمیں ہدایت کی گئی کہ بھوک لگنے پر کھانا ہے، پیٹ میں بھوک رکھ کر چھوڑ دینا ہے، یعنی آپ نے فل سیر ہو کر نہیں کھانا، پیٹ کے 3 حصے کر لینے، ایک میں کھانا ہو، ایک میں پانی ہو، ایک میں ہوا ہو، تو آپ کا جو ڈائجسٹم سسٹم ہوگا، جسم کا کنزپشن کرنے کا، یعنی اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ بہت ہی بہتر رہے گا، اور جسم اس میں سے جو اس کو ریکوائر ہوگا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے لے لے گا۔ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھاتے۔ دوستو یہ بات میری سمجھ نہیں ہے آپ نے، کہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، کہ جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے، اس انسان کو، اس باڈی کو، اس مشین کو چلانے کے لیے فیول چاہیے اتنا ہی لیں، اس سے ابو نہ لیں، اس سے زیادہ آپ کو نہیں لینا چاہیے، جو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ لیں گے تو آپ کا ویٹ گین ہوگا، یعنی آپ کا وزن بڑھے گا، تو آپ کی باڈی کو، اس مشین کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو میں ایک آپ کو مثال دے دوں، سادہ سی مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات نے جو انسان کے اندر سنسر لگائے ہیں، سنسر کیا ہیں؟ یہ دیکھیں ہماری گاڑی کے اندر لگے ہوتے ہیں، جہاز کے اندر لگے ہوتے ہیں، اکثر لوگ کمروں کے اندر لگواتے ہیں، ان کا اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات نے جو انسان کے اندر سنسر لگایا ہے، اس کو پیاس لگی ہے تو اس کو پیاس محسوس ہوگی، اس کو بھوک لگی ہے تو اس کو بھوک محسوس ہوگی، اس کو نیند آ رہی ہے تو اس کو نیند محسوس ہوگی، اس نے کام بہت زیادہ کر لیا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے تو اس کو تھکاوٹ محسوس ہوگی۔
کسی جگہ پر کوئی پرابلم آ رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، کوئی انفلامیشن ہو رہی ہے، وہاں پر درد محسوس ہوگی۔ یہ ہے انسانی جسم کے اندر سنسر، جو انسان کو بتاتے ہیں کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تم نے اس چیز سے بچنا ہے۔ اگر ہم اس طرف جائیں گے، اس چیز کو استعمال کرنے کی ایکسرسائز کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم انسانوں کی طرح اگر زندگی گزاریں گے، ہمیں نہ کھانے کا پتہ لگے گا، نہ پینے کا پتہ لگے گا، نیند۔ یہ کہاوت سی میں نے تو بہت دفعہ بڑوں سے سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نیند تے بھوک اپنے واسے جا، کہ نیند اور بھوک جو ہوتی ہے یہ اپنے بس کی بات ہوتی ہے۔ اس کو چاہو تو بڑھا لو، اس کو چاہو تو کم کر لو۔ اگر ایک بندہ ہے، میں نے میٹابولزم کا بتایا تھا آپ کو کہ وہ اس باڈی میٹابولزم کے سسٹم کو فاسٹ کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 3 وقت کھانا کھاتا ہے، وہ 2 وقت پر آ جاتا ہے، تو باڈی جو ہے میٹابولزم کو سلو کر دیتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس نے تیسری دفعہ کھانا نہیں کھانا، وہ 2 دفعہ جو کھانا ہوتا ہے اس کو باڈی کے اندر مینٹین کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی اس کو ہی کنزیوم کرنا ہے، اس سے ہی اس نے ساری غذائیت لینی ہے، نیوٹریشن لینی ہے، اس کو اور نہیں ملے گا، میٹابولزم اس کا سلو ہو جائے گا۔ جو بندہ زیادہ کھائے گا اس کا میٹابولزم جو ہوگا، دیکھیں کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، کبھی پیٹ خراب ہوا، کبھی کچھ ہوا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک رہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی باڈی جو ہوتی ہے میٹابولزم کو فاسٹ کر دیتی ہے، وہ کھاتا ہے، ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو بھوک لگتی ہے، پھر کھاتا ہے، پھر ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے سسٹم چلتا ہے۔ دوستو، آپ نے ان میری باتوں 2 پر ہی عمل کر لیں کہ آپ کو پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، نیند آئی ہے تو سونا ہے۔ سستی اور کاہلی میں نہیں جانا کہ سستی اور کاہلی میں چلی جائے اور میرے اوپر الزام لگاتا رہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ نیند آئی تو سونا ہے۔ بعض لوگوں کو 18 گھنٹے بھی نیند آتی ہے، کام کرنے کو جی نہیں کرتا، بعد میں پیروں فقیروں کے ڈیرے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ دوستو، ان کا باتوں کے اوپر بھی نہیں جانا، آپ نے صرف یہ ہے کہ اپنا زندگی کو سکیجول کر لیں، اپنے کھانے پینے کو روٹین میں لے آئیں، کم سے کم کھائیں اور زندہ رہنے کے لیے کھائیں۔ یہ باتوں پر عمل کریں، اپنے ٹیبل کے اوپر، اپنے کمرے کے اوپر، اپنے بیڈ روم میں، اپنے آفس میں یہ لکھ کر رکھ لیں، ٹیبل کے اوپر لکھ لیں، دیوار کے اوپر لگا لیں کہ جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا۔ بس یہ روٹین بنا لیں اور اچھی خوراک لیں، رچ ڈائٹ لیں، جو رچ فائبر ہو، پروٹین ہو، فیٹ ہو، لو کارب لیں۔ کاربوہائیڈریٹ چھوڑنے بھی نہیں ہے، یہ باڈی کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کاربوہائیڈریٹ زیرو پہ لے جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم ونکل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے جسم۔ یہ کام بھی نہیں کرنا آپ نے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنی کریں۔ بھوک، نیند اور پیاس کو اپنے بس کے اندر رکھتے ہوئے آپ چلا سکتے ہیں، آپ صحت مند رہیں گے، آپ کا نہ پیٹ بڑھے گا، نہ آپ کا جسم کی بیوٹی جو ہوگی وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، آپ سلم بھی رہیں گے، آپ کی کام بھی روٹین بھی ٹھیک رہے گی، آپ کاہل بھی نہیں ہوں گے، ایکٹیو بھی رہیں گے۔ ان باتوں پر عمل کریں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے لیکن روٹین میں کھانا ہے، بے تکا نہیں کھانا۔ روٹین بنا لیں، آپ کی باڈی کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے نہیں کھانا، وہ اسی طرح میٹابولزم کو ایڈجسٹ کر دے گی۔ جب ایڈجسٹ ہو جائے گا آپ کو دقت نہیں بنے گی۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن پر پریس رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔